سوال کرنے والے نے یہ لکھا ہے کہ کیا اس بات میں کوئی مذائقہ ہے کہ جس عالم کی بات پسند ہو اس کی سنی جائے، یعنی پک اینڈ چوز کیا جائے، اور مختلف علماء کی مختلف باتیں ہیں، تو چنانچہ کیا ہم ہر ایک کسی ایک کو فالو کرنے کے پابند ہیں یا ہم اس میں پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں؟ یہی صحیح طریقہ ہے. یعنی اس وقت جتنے بھی علماء ہیں یا اس سے پہلے جتنے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں وہ سب عام انسان ہی تھے. ان پر کوئی وحی نہیں آتی، انہیں کوئی الہام نہیں ہوتا، مجھے بھی نہیں ہوتا. ہم تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کرنے کے بعد دلائل سے اپنی بات بیان کر دیتے ہیں. آخری اتھارٹی مذہب کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کو خدا نے اس کام پر مامور کیا تھا. ان کے بعد کسی شخص کی خواہ وہ بڑے سے بڑا عالم ہو یا بڑے سے بڑا امام ہو، یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ لوگ صرف اس کی پیروی کریں. ہر آدمی کو دین کے معاملے میں ضروری علم حاصل کرنا چاہیے، اور جب اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو جس طریقے سے آپ باقی علوم میں ان علوم کے ماہرین سے بات کرتے ہیں یہاں بھی بات کر لیں. اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک معاملے میں میری کوئی بات زیادہ بہتر محسوس ہو، اس کو اختیار کر لیجئے. کسی دوسرے معاملے میں کسی دوسرے اہل علم کی کوئی بات زیادہ آپ کو بہتر محسوس ہو، اس کو قبول کر لیجئے. یہ طریقہ نہ دین میں بنیاد بنایا گیا ہے، نہ علم اور عقل اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر کے سوا کسی کو یہ حیثیت دے دی جائے کہ ہم صرف اسی کی بات مانیں گے. یہ تو اپنے آپ کو دوسروں کا گرو رکھنا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ مسلمانوں کے انحطاط اور زوال کا جو سب سے بڑا باعث ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر محکومی کی ذہنیت پیدا ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش 1200 سال تک سیاست میں بادشاہوں کو برداشت کیا ہے. چنانچہ وہاں تو کوئی سوال نہیں ہے کہ آپ گفتگو کر سکیں، بات کر سکیں، تنقید کر سکیں، اپنا نقطہ نظر واضح کر سکیں. تو ان کو محکومی بن کے رہنا پڑا ہے. وہ اپنی اصلاح کے لیے گئے ہیں اور انہوں نے خانقاہوں میں اچھے نیک لوگوں کے پاس جا کے تربیت پانا چاہی، تو انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ تمہاری تربیت اس وقت کریں گے جب مرید بنو گے. یعنی وہاں بھی اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ اپنی تربیت علم اور عقل کی روشنی میں بھی پا سکتے ہیں. اور جب وہ کسی دین کے عالم کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہیں تو کسی ایک امام کی تقلید کرنی پڑے گی. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ مسلمانوں کے اندر علم، تحقیق، سوال، جستجو یہ کم و بیش ختم ہو کے رہ گئی. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ ہر شخص کو زندہ اور بیدار ہونا چاہیے. کوئی شخص بھی ہم میں سے کوئی بھی یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ یہ خیال کرے کہ اس کی بات آخری سچ ہے. ہم آپ کو اپنی تحقیق سے مطلع کر دیتے ہیں، اس کے دلائل دے دیتے ہیں. آپ کا حق ہے کہ ہم سے دلائل پوچھیں، اور دلیل کی بنیاد پر جو بات آپ کو قابل قبول نظر آئے اس کو آپ قبول کریں. ہر عالم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے پیروکاروں کو بھی، اگرچہ مجھے پیروکار کا لفظ بھی بہت ناپسند ہے، جو لوگ بھی اس کی بات سنتے ہیں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ میں پیغمبر نہیں ہوں. میری بات غلط ہو سکتی ہے، مجھے تحقیق میں غلطی لگ سکتی ہے. اپنے دل کے دروازے مت بند کرو اور میری بات بھی سنو اور دوسرے اہل علم کی بات بھی سنو. پھر جو بات تمہیں زیادہ معقول نظر آئے، جو تمہارے دل و دماغ کو زیادہ اپیل کرے، جس کی بنیاد تمہیں زیادہ بہتر محسوس ہو، اس کو قبول کرو.